بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے ناظرین محترم آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج جو میں ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے کہ ننگے پاؤں چلنا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ننگے پاؤں چلنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ آپ کو وہ فائدے بھی نصیب ہو جائیں گے جب آپ یہ نیت کر لیں کہ یہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جوتی استعمال فرمائی ہے وہاں ننگے پاؤں بھی چلے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ کچی زمین پر گھاس پر ننگے پاؤں چلنا بہت فائدہ مند ہے۔ دل، دماغ اور ہمارے اعصاب اس سے بہت زیادہ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ہفتے کے چلنے کا ہم مزاج بنا لیں تو ہماری جو بہت زیادہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر ہمارے قریب پارک وغیرہ نہیں ہے تو کم سے کم اپنے گھر کی چھت پر ہی چلے جائیں۔ ننگے پاؤں چلنے کے جو فوائد ہیں وہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے اور کبھی بھی آپ جو ہے نا ننگے پاؤں چلنا نہیں بھولیں گے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صبح جو ہے شبنم پہ چلیں، گھاس پہ چلیں۔ تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ گھاس اتنی ملائم تو نہیں ہوتی بلکہ گھاس کے جو ہے بعض اوقات چبھن بھی آ جاتی ہے۔ ہمارا سارا سسٹم جب چبھن ہمارے پاؤں میں لگتی ہے تو وہ پورے باڈی کو وہ کنٹرول پاؤں کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے پاؤں میں گھاس کی وجہ سے کوئی چبھن لگتی ہے تو پورے جسم میں ہلچل مچ جاتی ہے، جس سے ہمارے جو ہے دماغ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارا سارا نظام جسم کو ٹھیک چلنے لگ جاتا ہے۔ ایک اور بات ذہن رکھیں کہ آج ہم اس دور میں بہت زیادہ جو ہے سیلف پسند ہو گئے ہیں۔ ہم آخری درجے کا جو ہے اپنے پاؤں کو ہم نے نرم بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر پھر جرابیں اور پھر نرم و ملائم ٹائلٹ کا فرش کہ کہیں سے بھی کوئی رگڑ یا کوئی بھی چبھن محسوس نہ ہو اور چبھن سے تکلیف نہ ہو۔ اگر ذرا بھی کوئی کسی فرش پہ کوئی چبھن لگ جائے پاؤں کو تو بندے کی چیخ نکل جاتی ہے کہ اتنے پاؤں کو ہم نے نرم عادی کیا ہوا ہے۔ اور پاؤں کو اگر سخت نہیں کریں گے، اس کو جو ہے گھاس پہ اور پیدل چلنے کا بغیر جو ہے جوتے کے چلنے کا عادی نہیں کریں گے تو کبھی بھی وہ آپ فائدے حاصل نہیں کر سکتے جو پاؤں پیدل جو نا ننگے پاؤں چلنے والوں کو ملتے ہیں۔ اب سائنس کہتی ہے کہ ننگے پاؤں چلنے سے جو ہے زمین پر یا گھاس پر چلنے سے آپ کا دماغ جو ہے وہ زبردست ہو جاتا ہے، دل اور اعصاب اور جسم اس سے بہت زیادہ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات ننگے پاؤں چلنے کی آپ کو بتا دوں کہ جو بندہ بھولنے کی عادت میں مبتلا ہے کہ اس کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے، آج تو نوجوانوں میں یہ بیماری عام ہو گئی ہے کہ کوئی بات ہوئی تو ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد وہ بھول گئے کہ کیا بات تھی۔ جو ننگے پاؤں چلے گا وہ کبھی اس بیماری میں نہیں مبتلا ہوگا، یعنی وہ بھولے گا نہیں۔ نمبر 2، نظر جس کی کمزور ہے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، چہرہ باوجود بڑھاپے کے ہمیشہ شاش رہتا ہے اور اس پر رونق رہتی ہے اور آپ کے سر کے بال نہ گریں گے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی بھویں نہ لٹکیں گی۔ اب یہ آپ محسوس کریں کہ یہ جو زیادہ فائدے حاصل کر رہے ہیں وہ گاؤں کے لوگ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ جو ہے ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ننگے پاؤں چلنے سے قبض نہیں ہوتی، بواسیر نہیں ہوتی اور آپ کا پیٹ نہیں بڑھتا۔ ننگے پاؤں چلتے وقت کم سے کم کہیں بھی ٹائم نہ ملے تو گھر کے فرش پر ہی چل لیں۔ اس کا آپ دیکھیں کہ حج کے موقع پہ 2 چادروں میں ملبوس مسلمان حج کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو 2 چادریں ہیں، جو انسان جن کے پاس ایک چادر بھی نہیں پہننے کو تو وہ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ بھی ایسے ہی جب ہم ننگے پاؤں چلتے ہیں، ہمارا کوئی سخت جگہ پہ ہمارا پاؤں آ جاتا ہے،
کوئی چبھن آ جاتی ہے تو پھر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو انسان بغیر جوتے کے پھر رہے ہیں، جن کو پہننے کو جوتا نصیب نہیں ہے، تو وہ کس تکلیف مبتلا ہوں گے، جس سے ہمارے دل میں ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ناظرین محترم، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے ننگے پاؤں چلیں اور اس کو اپنی زندگی کا روٹین بنا لیں، اور اس نیت سے چلیں کہ یہ ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو دیکھیں، ساتھ آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا، اور ساتھ ہی جو وہ آپ کا جو ہے اب جسم کے کتنے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ اب نارمل آپ روٹین کو چیک کریں کہ سب سے زیادہ آج جو ہے پیٹ کے مسئلے ہیں، قبض ہے، پیٹ بڑے ہوئے ہیں، نظر کی کمزوری ہے، بال گر رہے ہیں، تو چہرہ جو ہے وہ یعنی نوجوان جو دیکھنے میں بوڑھے نظر آتے ہیں، تو بھولنے کی عادت ہر ایک کو ہے۔ یہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ننگے پاؤں سے ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو اس کا اصل جو ہے روٹین ہے کہ صبح آپ اٹھیں اور کسی پارک میں جائیں اور جو ہے گھاس پہ جو شبنم ہوتی ہے اس کے اوپر چلیں، اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی رونما ہو جائے گی۔ امید ہے کہ اس جو اتنی تیزی کا دور چل رہا ہے، کوئک کمیونیکیشن کا دور چل رہا ہے، اس میں آپ ٹائم نکالیں گے اور جو پیدل چلنے کے فائدے ہیں ان سے آپ بھرپور استفادہ حاصل کریں گے۔ آپ کمپیریزن کر لیں کہ گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی صحت ہم سے کئی درجے اچھی ہے، کیونکہ وہ اکثر کھیتوں میں جو ہے یعنی پیدل چلتے ہیں، اور ساتھ جو ہے بغیر جوتی کے چلتے ہیں، اور بچے بھی جو ہے وہ بغیر جوتی چلنے کے عادی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو وہ سارے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں جو ہم شہروں میں رہنے والے لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند توانا رہیں، آپ کا دماغ، دل اور سارا جسم صحت مند رہے، آپ کو بھولنے کی عادت نہ رہے، آپ کے بال نہ گریں، آپ کی نظر کمزور نہ ہو، اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہے پیٹ نہ بڑھے، آپ کو قبض نہ ہو، اور آپ کو بواسیر نہ ہو، تو اس کا سب سے بہتر جو سلوشن حل ہے وہ ننگے پاؤں چلنا ہے۔